اور جب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم کی یہ صدا سنی اللہ اکبر کہ میرا یہ قدم تمام گردن اولیاء پر ہے، تو انہوں نے کچھ اس طریقے سے کہا، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ غوث اعظم فقیر قادری نے تاج الدین بابا کی عطا کو دیکھا تو کہا، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم تاج والے، جہاں چاہو رکھو قدم تاج والے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رب کعبہ کی قسم، سرکار تاج الاولیاء کے بعد ان کے جیسا ولی اس دنیا میں ابھی تک آیا نہیں۔ سرکار تاج الاولیاء کے بعد وہ ذات بابرکات کا نام ہے کہ آپ کے نواسے، یعنی کوئی آپ نے شادی تو نہیں کی لیکن رشتے میں کوئی نواسے رکھتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا شخص اللہ تعالی اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی عطا سے 3500 سال کے بعد ایک بار پیدا فرماتا ہے۔ تو اس امت میں سمجھ میں آ گیا کہ ابھی تک کوئی تاج الاولیاء کا مد مقابل پیدا نہیں ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار تاج الاولیاء کون؟ بابا تاج الدین جو تاج العارفین ہے۔ عشق کا ثبوت ہے نا۔ اور یہ بات بھی یاد آ گئی، کسی نے کہا تھا کہ قرآن و حدیث سے بات نہیں ہوتی، میں نے دل میں سوچ لیا، یہ بتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اور اس جملے میں سرکار تاج الاولیاء ثابت ہے کہ نہیں؟ ہاں، کتابوں سے دلائل دوں کہ تصور میں تجھے لاؤں۔ اے بابا تاج الدین، کتابوں سے دلائل دوں کہ تصور میں تجھے لاؤں۔ کسی نے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے؟ ہاں، محبوب تو آدھا ہی ہوتا ہے، لیکن جو محبوب ہو، ہاں میرا نام خود محبوب ہے، جو محبوب ہو تو اس کا محبوب کیسا ہوگا؟ ہاں جی، اس کا محبوب کیسا ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توجہ دینا، عشق کیے ہیں اظہار کرے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ وہ گھرانے والے ہیں کہ تمہارے ہاں سبحان اللہ کے احسان کو بھی رکھے گے نہیں، قیامت کے دن تمہیں لوٹا دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا۔ قیامت بہت دور کی بات کیا، تم جاؤ گے تبھی لوٹا دیا جائے گا۔ ہاں، تو کسی نے کہا سرکار تاج الاولیاء کیا ہے؟ پہلے وہ سنیں، کون بابا تاج الدین؟ وہ جو تاج ملت و دین ہے، جو تاج العارفین ہے، جو سراج السالکین ہے، وہ بابا تاج الدین جو تاج الملوک ہے، وہ بابا تاج الدین جو عارف باللہ ہے، وہ بابا تاج الدین جو فنا فی اللہ ہے، وہ بابا تاج الدین جو فنا فی الرسول ہے، وہ بابا تاج الدین جو فنا فی الشیخ ہے، وہ بابا تاج الدین جو اللہ اکبر میرے نبی کا نور نظر ہے، علی کا لخت جگر ہے، فاطمۃ الزہرا کا چین ہے، حسنین و کریمین کی جان ہے۔ اس لیے تو قادری نے کہا کہ ہم سنیوں کا وہ ایمان ہے۔ ہاں، سرکار تاج الاولیاء جو ایک سلطنت کا بادشاہ نہیں، جو دو سلطنت کا بادشاہ نہیں، جو 3 سلطنت کا بادشاہ نہیں، رب کعبہ کی قسم جو 7 سلطنت کا بادشاہ ہے، اسی ذات کو شہنشاہ ہفت اقلیم کہا جاتا ہے، اسی ذات کو شہنشاہ ہفت اقلیم کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ رنگ تاج الاولیاء میں ڈوب کر کہہ رہا ہوں،
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار تاج الاولیاء سلسلہ چشتیہ کے اکابرین بزرگ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی ہستی پاک سے کرامت ظاہر ہوئی تو وہ سرکار تاج الاولیاء ہے۔ ایک بات کہوں، وہ صرف کرامت نہیں دکھاتے بلکہ سراپا کرامت کا نام تاج الاولیاء، اور آج ان کی یوم ولادت تھی۔ ہاں، اے ناگپور اور اے کامتی کی سرزمین، تو اپنی قسمت پر ناز کر کہ تو نے سرکار تاج الاولیاء کے قدموں کو چوما ہے۔ میں کہوں ایک بات، نہ کامتی کی کوئی اہمیت، نہ ناگپور کی کوئی اہمیت، ارے کامتی کو مقام ملا بزرگوں کے قدم کو چومنے سے، اور ناگپور کو مقام ملا تاج الاولیاء کے قدم کو چومنے سے۔ اس لیے تو سیدی گلزار کہتے ہیں، ناز کر اپنے مقدر پر شہر ناگپور، تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء، تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء۔ اب یہ بات بتا دوں، گھر پہ برتھڈے بناتے ہو، کوئی تمہیں روک ٹوک کا معاملہ نظر نہیں آتا، طرح طرح کے خرافات کرتے ہو، تب تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن تاج الاولیاء کی یوم ولادت پر کیوں چوچرا کرتے ہو؟ ہاں، بات میں ادھوری نہیں کرتا، میں بکاؤ نہیں ہوں، ہاں میں دربار مصطفیٰ میں بکاؤ ہوں۔ سرکار تاج الاولیاء کے نام کی فاتحہ کرائے، آپ کیک پہ کرانا چاہتے ہیں کیک پہ کرائے، لیکن ناچے نہ، گائے نہ، وہ تبرک کے ہنا جو کیک ہے تبرک ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرے، وہ تاج الاولیاء کا تبرک ہے، اس کا ادب و احترام کرے، اس کا ہاتھ منائے سرکار تاج الاولیاء کی یوم ولادت، لیکن غلط کام نہیں۔ ہر کام جو شریعت کی روشنی میں کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور ہر وہ کام پھر اس کی نسبت غوث اعظم کی طرف کی جائے، اس کی نسبت خواجہ غریب نواز کی طرف کی جائے، اس کی نسبت مخدوم پاک کی طرف کی جائے، وہ کام جو شریعت کے حدود کو پار کر کے کیا جائے وہ کس طرف بھی نسبت ہو ناجائز ہے۔ ہاں، اگر اب کوئی غریب نواز کے آستانے پر جائے نچریوں کی طرح ناچے، ہاں، اور یہ کہے کہ آؤ رے چشتی کھیلے ہولی، ہاں، تو کون سے بھائی کس کی کتاب میں پڑھا کہ خواجہ غریب نواز نے ہولی کھیلنے کا معاذ اللہ حکم دیا؟ یہ ناچنا گانا یہ بھانڈ کا کام ہوتا ہے، اس کو تم طریقت کا نام مت دو، طریقت کا نام مت دو، اس لیے کہ جو ہے شریعت وہ مانگ ہے، شریعت مانگ ہے، شریعت بال جو ہے شریعت ہے، اور مانگ طریقت ہے۔ اب بھائی جس کو بال ہی نہ ہو وہ مانگ کی حیثیت اور اہمیت کو کیسے جان سکتا؟ تو سرکار تاج الاولیاء بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ میرے آقا نوشاہی نے جب نوازا سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آرمی میں بھی آپ نے ڈیوٹی کی، آرمی میں ڈیوٹی کی، ایک بارات کی ڈیوٹی منتخب کی گئی ہتھیار کی دیکھ بھال میں۔ سرکار تاج الاولیاء کو ایک افسر دیکھا، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کے بعد مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے،
اور بابا تاج الدین علیہ رحمہ نے وہ جگہ کو اپنے لیے خاص کر لی تھی۔ تو دیکھا کہ بابا تاج الدین ڈیوٹی کر رہے ہیں، تھوڑا آگے بڑھا، مسجد میں بابا تاج الدین نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ سوچا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی ڈیوٹی کر رہا ہے، اتنے جلدی یہاں پر آ کے نماز کیسے پڑھنے لگا؟ جب وہاں پر دیکھا تو وہاں بھی تاج الدین، جب آیا تو یہاں بھی تاج الدین، وہاں بھی تاج الدین اور یہاں بھی تاج الدین۔ صبح افسر نے کہا کہ تاج الدین کو بلاؤ، بابا تاج الدین آئے اور کہا افسر نے اے تاج الدین تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، تم تو اللہ اکبر کل میں نے دیکھا مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہو اور ہتھیار کی اللہ اکبر حفاظت بھی کر رہے ہو، رکھوالی بھی کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ سرکار تاج الاولیاء پہ وجدانی کیفیت تاری ہوئی اور اپنی اللہ اکبر وردی سونپ دی اور کہا وردی تمہیں مبارک ہو، تم اس کی حفاظت کرو، میں دین مصطفیٰ کی حفاظت کروں گا، میں دین مصطفیٰ کی حفاظت کروں گا۔ وہ ذات کا نام آپ بابا تاج الدین کی زندگی پڑھیں۔ بابا تاج الدین پیدا ہوئے نا تو روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، خاموش تھے، سمجھنے والوں نے سمجھا کہ مردہ پیدا ہوئے، ان لوگوں نے اس ٹائم سمجھے تھے، میں آج جواب دیتا ہوں، جو لوگوں کو زندگی عطا کرے، جو لوگوں کو زندگی عطا کرے، وہ کیسے مردہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہا اس وقت کے لوگوں نے یہ بچہ رویا نہیں، ارے جو دنیا والوں کے، جو امت محمدیہ کے آنسو کو پوچھنے آیا تھا، وہ کیسے روتا آ سکتا ہے؟ وہ کیسے روتا آ سکتا ہے؟ سرکار تاج الاولیاء بہت بڑا آستانہ ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، کسی دوسری جماعت کے تھے، بابا تاج الدین علیہ رحمہ کے مریدین سے سنا کہ یہ تاج الدین کے نغمے آلاپتے ہیں، تاج الدین کے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا مت کیا کرے، یہ غلط چیز ہے، لیکن قسم خدا کی جو اللہ سے جوڑ دے، جو اللہ سے جوڑ دے ان کا ذکر غلط نہیں ہوتا، بلکہ حدیث مصطفیٰ ہے جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو کیا میرے بابا تاج الدین صالحین میں سے نہیں؟ تو وہ مولوی صاحب اعتراض کرتے تھے، کسی سنی نے کہا چلنا کبھی بابا تاج الدین کی بارگاہ میں، وہ آئے، لیکن پھر بھی ہے نا ختم اللہ کی مہر لگی تھی تو گفتگو بڑبڑ الٹی سیدھی ہے نا کرتے رہے۔ سرکار تاج الاولیاء اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور کہا عقل کے دروازے بند کر کے آتے جی، عقل کے دروازے بند کر کے آتے جی۔ اب وہ واپس گیا نا تو علم سلب ہو گیا۔ وہ صاحب جو بخاری مسلم کا درس دیتے تھے، الف بات آتا بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے، اس لیے تو کہا گیا نا ہم عالموں کی بارگاہ میں آؤ، مسئلہ پوچھنے آؤ تو زبان کو لگام دیتے ہوئے بات کرو، لیکن جب تاج الاولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو دل کو قابو کر کے، آج جو ولی اللہ کے منکر ہے ان کے ہاں جب بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ بھی غریب نواز میں نظر آتے ہیں، ہاں وہ بھی غریب نواز میں نظر آتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس غریب کا غدار ہے جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار۔ ایسا معاملہ ہوا، انہیں نصیحت مل گئی، بابا تاج الدین کی بارگاہ میں آئے تو پھر علم عطا ہوا، وقت کے ولی بن گئے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا
اقبال قلندرانہ مزاج رکھنے والا آدمی تھا، کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ آج کے دور میں ہمیں اگر حج کرنے جانا ہے تو کتنی مصیبتیں برداشت کرنا پڑتا ہے آج کے دور میں، اور پہلے کا معاملہ کتنا کٹھن ہوگا۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا، چاہنے والا آیا، اور کہتا ہے حضور آپ کو لوگ بڑے بڑے نذرانے دیتے، آپ غریبوں میں بانٹ دیتے، اگر مجھ غریب کو، اپنے غلام کو اے بابا تاج الدین آپ حج کے لیے بھیج دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ سرکار تاج الاولیاء خاموش ہے، حج کا ایام آیا، حاجی روانہ ہو گئے، اب اس نے ہاتھ چومتے ہوئے کہا حضور ایک کام کرے، اس بار تو نہیں لیکن آئندہ بار مجھے ضرور بھیجنا۔ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں تھپی ماری، کیا دیکھتا ہے وہ آگے کھولتا ہے تو مکہ پاک میں حج کے پورے ارکان ادا کرتا ہے۔ اب جب حاجی روانہ ہوئے اسے بھی سرکار کی یاد آئی، کہو سبحان اللہ۔ ولی اللہ کا ذکر کیا کرے، انہیں یاد کیا کرے۔ ناگپور کی سرزمین پر دو لوگوں کی وجہ سے ایمان کو جلا نصیب ہوئی، ایک روحانیت کے معاملے میں تاج الاولیاء ہے، اور دوسری ذات مفتی عبدالرشید فتح پوری علیہ الرحمہ ہے، جو بانی جامعہ عربیہ ہے، اور مولانا اعجاز علیہ رحمہ کا بھی کامٹی والوں پر بڑا احسان۔ لیکن یاد رکھے مولانا اعجاز شاخ جو نکلی نا وہ بھی فیض تاج الاولیاء ہے، عبدالرشید علیہ رحمہ کے شاگرد ہے، اور وہ مفتی عبدالرشید فتح پوری علیہ رحمہ میری والدہ محترمہ کی استاد ہے، ہم بھی مکتب پڑھے ہیں۔ خیر یہ بزرگوں کا فیضان ہے، تو اسے یاد آ گئی بابا تاج الدین کی، تو بابا تاج الدین وہاں پر آئے، اسے اشارہ دیا، پھر وہ ناگپور میں نظر آیا۔ سیدی گلزار فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف، بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف، جان لو اس سے ہے کیا سرکار تاج الاولیاء، جان لو اس سے ہے کیا سرکار تاج الاولیاء، سرکار تاج الاولیاء۔ پر جب مذہبانہ کیفیت طاری ہوئی تو 4 سال آپ نے کامٹی ناگپور والوں سے، اطراف والوں سے، بلکہ یہ کہوں دنیا والوں سے جدا ہو کر کسی جنگل میں اللہ اکبر مراقبہ کیا، اسی جنگل میں رہتے اللہ اکبر۔ جنگل میں آج کے زمانے میں وحشی جانور موجود ہوتے تو اس زمانے کا عالم کیا ہوگا، لیکن تاج الاولیاء کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ آج کے دور میں ہم اگر اللہ اکبر گھر سے 4 دن کے لیے نکلتے ہیں، پاس میں پیسہ بھی رہتا ہے، لیکن مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب 4 سال تک سرکار تاج الاولیاء نے اللہ اکبر کھایا کیا ہوگا، پیا کیا ہوگا، تو میں نے ان مسئلہ بریلی کے تاجدار سے پوچھا، یہ بات بھی پوچھا، اے احمد رضا تم ہی بتاؤ کیا کھائے ہوں گے، کیا پیے ہوں گے؟ تو بریلی کا کلندر کہتا ہے، بریلی کا کلندر کہتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو تاج الدین بابا کسی کے کھانے کے محتاج نہیں، ارے وہ محتاجوں کو آج بھی کھلا رہے ہیں، وہ محتاجوں کو آج بھی پال رہے ہیں۔ تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، حیدرآباد کے نواب کی بیوی آئی،
کھانا پکا کر لاتے ہوئے دل میں سوچی سرکار تاج الاولیاء نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا، بارگاہ تاج الاولیاء میں رکھتی ہے تو میرے تاج الدین بابا کہتے لے جا، یہ کھانے کو تو لے جا، تو کیا سمجھتی ہے کہ تاج الدین نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ ارے بابا تاج الدین کسی کھانے کے محتاج نہیں، ان کو تو ان کا رب کھلاتا پلاتا ہے، ورنہ 4 دن تم کسی جنگل میں جا، تم شہر میں رہ کے دکھا دو۔ ہاں سرکار تاج الاولیاء بڑی ذات کا نام ہے۔ ایک بات کہوں گا اور اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے صاحب آئے اور ناگپور میں اس وقت سرکار تاج الاولیاء کی کرامتوں کا چرچا تھا۔ ان کے سامنے ذکر تاج الاولیاء کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، غریب نواز ہمارے لیے کافی ہے۔ پاس میں نہیں گئے، کہا غریب نواز ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صاحب سو گئے، ان کا نام غالباً محبت شاہ تھا یا محبوب شاہ، خیر وہ بھی کوئی بھی شاہ ہو، بس عقیدت رکھنے والا ہو۔ اب وہ صاحب سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بڑی محفلیں سجی ہے، بڑے اس وقت کے ولی اللہ اولیاء اللہ موجود ہے، اور ایک بڑے سے تخت پر سرکار تاج الاولیاء جلوہ گر ہے، سرکار تاج الاولیاء جلوہ گر ہے، محفل سنی ہے، کسی آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا یہ ہے کہ آنے والا وہ آتا ہے، اور وہ آنے والا آنے کے بعد اس شخص کو جن کا نام غالباً محبت شاہ تھا، وہ آنے والا شخص ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے گواہ ہو جاؤ یہ میرا تاج الدین ہے، میں اس کو تاج پلاتا ہوں، یہ میرا ہے اور میں اس کا۔ تاج پلانے والا کوئی اور نہیں، وہ خواجہ غریب نواز تھے۔ وہ خواجہ غریب نواز تھے۔ اٹھے تو اب بھائی جانے کے لیے نہیں بول رہے تھے، اب بولے خاتم سے کہ بھائی جلدی چلو، کہاں چلو؟ بابا تاج الدین کے بارگاہ میں چلو۔ کیوں؟ کہا خواب میں نے ایسا دیکھا اور میری ولایت منحصر ہو گئی، میری روحانیت ختم ہو گئی، پورے معاملات ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ تاج الاولیاء نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں فرمانے تاج الاولیاء بھی یہ ہے، پہلے نماز قائم کرو پھر میری بارگاہ میں آنا۔ تاج الاولیاء نماز پڑھ رہے ہیں، بابا تاج الدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا تاج الدین نماز پڑھے، ان کی بارگاہ میں اور قریب ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ جو خواب میں غریب نواز نے تاج پہنائے تھے، خواب سے بیدار ہونے کے بعد جب سامنے ہو تو وہی تاج ان کے سر پر نظر آیا۔ پھر تاج الاولیاء نے سینے پر ہاتھ رکھا تو علم لدنی عطا ہو گئی۔ اس لیے تم کہیں کے بھی ہو عقیدت کرے۔ اور ایک بات ختم گفتگو، جب کسی ولی اللہ کی توحید یا ان کے پاس نہ جانے سے تمہارے معاملات روحانیت، تمہارے کیا ولی اللہ کی روحانیت اور ان کا علم سلب ہو جاتا ہے تو تمہاری میری اوقات کیا؟ اور ولی کے ساتھ صرف غلط سوچنے سے ایسا ہوتا ہے تو صحابہ پر بھوکنے سے کیسا ہوگا؟ اہل بیت اطہار کی توحید سے کیسا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے 2 ہاتھ دیا تمہیں، ایک ہاتھ سے صحابہ کا دامن پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے اہل بیت اطہار کا دامن پکڑو، اور وہی کہو جو بریلی کے تاجدار نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ مارکیٹ میں ایسا کپڑا پہن کر، ایسی ٹوپی پہن کر توہین کرتے لوگ نا، میں بتا رہا ہوں یہ کپڑا پہن کر توہین بھی تعظیم بھی کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔